الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل عرب جو ہیں فصاحت و بلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر اور افضل ہیں۔ انہیں اپنی اس صفت پر ناز بھی تھا کہ وہ اپنے سوا تمام اقوام عالم کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں۔ ان فصحاء بلغاء میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فصاحت و بلاغت عدیم المثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فصاحت کا کوئی شخص اس وقت بھی کفار مکہ میں سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان تو ویسے ہی اقرار کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بلا کی سلاست اور روانی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کلمات نور جو ہیں وہ الفاظ نور کے سانچے میں ڈھل کر زبان اقدس سے ادا ہو رہی ہے۔ جو بات زبان مبارک سے نکلتی تھی ہر وہ عیب سے پاک ہوتی تھی، ہر طرح کے عیب سے پاک ہوتی تھی۔ اس میں تکلف کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم سے نوازا تھا۔ یعنی جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ الفاظ تھوڑے یعنی قلیل ہوں اور اس کے اندر معانی اور لطائف ایک سمندر ہو، سمندر موجن ہو معانی کا۔ حضور کی زبان مبارک سے ایسے حکیمانہ جملے صادر ہوتے جو حکمت و دانائی میں اپنی مثال آپ ہوتے۔ عرب کے مختلف خطوں میں پھر جو عربی بولی جاتی ہے اس میں بڑا تفاوت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن مبارک اگرچہ حجاز تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجاز کی لغت میں بھی جب گفتگو فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے چمنا آباد ہو جاتے، اور عرب کے دیگر علاقوں کی علاقائی زبانوں میں بھی اس سلاست قادر الکلامی سے گفتگو فرماتے کہ سننے والے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو مخاطب فرماتے تو اس کی اپنی علاقائی زبان میں خطاب فرماتے، اسی زبان کے محاورے استعمال کرتے، انہی کی شان فصاحت کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کسی دوسرے علاقہ کی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرتے سنتے تو کئی الفاظ کی تشریح اور وضاحت ان کی سمجھ میں نہ آتی، تو پھر اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تشریح پوچھتے تھے۔ ذوالمعشار ہمدانی سے اس وقت آپ کی ملاقات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بنی نہد کے خطیب طافل النہدی، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس، وائل بن حجر الکندی اور حضرت موت کے قبیلوں کے رؤساء اور یمن کے بادشاہوں سے گفتگو فرماتے تو انہی کی زبان میں اور انہی کے لہجہ میں گفتگو فرماتے۔ مثال کے طور پر ہادی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکتوب جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، جو آپ نے قبیلہ ہمدان کے سردار ذوالمعشار الہمدانی کی طرف اس کی زبان میں لکھا۔ اس کے کلمات اس طرح سے ہیں: ان لکم فراءھا و ویاھا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مشکل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، ان لکم فراءھا و وہاتھا و ازازھا تاکلون الافھا
وترعون افاءها لنا من دفعهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والامانة ولهم من الصدقات السلب والناب والفصیل والفارد والداجن والکبش الحوری وعلیہم فیہا الصالح والکارح. یہ دوبارہ ذرا سماعت فرمائیں، پڑھنے میں بڑا مزہ آیا ہے لیکن تھوڑا سا زبان جو ہے وہ لقمت کا شکار ہو گئی. آقا کا کلام جو ہے یہ پڑھنا آسان کام تھوڑی ہے جو آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے. ان لکم فراءھا ووہاتھا وازازھا تاکلون علافھا وترعون افاءھا لنا من دفعهم وصرامهم ما سلموا بالمیثاق والامانة ولهم من الصدقات الثلب والناب والفصیل والفارد والداجن والکبش الحوری وعلیہم فیہا الصالح والکارح. عزیزان گرامی قدر، علماء خیر فرماتے ہیں کہ اس عبارت کے ترجمے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، کہ یہ سارے جملے جتنے بھی ہیں اہل عرب کے لیے بھی بڑے مشکل ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے ہیں. البتہ جن کو لکھا ان کو سمجھ آ گئی تھی کیونکہ یہ ان کی بولی تھی. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر متعدد علاقائی زبانوں کے نمونے بھی نقل فرمائے ہیں. بنی نہد قبیلہ کے سردار تحفہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، وائل بن حجر کے نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گرامی نامہ، مختلف قبائل کے رؤساء اور سلاطین کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتوبات. عزیزان گرامی قدر، اگرچہ ہم ان کلمات میں سے اکثر کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ان میں جو روانی ہے جیسے آپ نے سماعت فرمایا ہے، اور پھر سلاست ہے، یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، جو جزالت ہے اور فصاحت ہے، تفصیل ہے، کشادگی ہے، پڑھنے والا سمجھے بغیر بھی ایک تو مزہ لیتا ہے اور اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے. جب عرب کی ان علاقائی زبانوں میں جو متداول نہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا سمندر یوں ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا تھا کہ پڑھنے والے اور سننے والے سمجھے بغیر ان کی فصاحت و جزالت سے لطف اندوز ہوتے تھے. روزمرہ کی زبان میں عزیزان گرامی قدر کیا شرینی ہوگی اور کیا دلکشی ہوگی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جوام الکلم کے وہ میں بیان کروں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم